بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 3، جس کا عنوان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آئینی ارتقاء، کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ان اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور اس کا لیکچر نمبر ہے 2۔ اور آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے اس کا عنوان ہے قرارداد مقاصد 1949، یعنی کہ آبجیکٹیو ریزولوشن۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ قرارداد مقاصد کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان 1947 کو مورز وجود میں آیا اور قائد اعظم محمد علی جناح، جو کہ اس کے گورنر جنرل تھے، 11 ستمبر 1948 کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد ملک کو چلانے کے لیے کچھ قاعدے، قوانین اور ضوابط بنانے کے بارے میں غور و فکر کیا گیا، جو کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ جس کا مقصد، یعنی کہ آئین کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا تحفظ ہوتا ہے، یعنی کہ پرامن معاشرے کی تشکیل ہوتا ہے۔ یعنی ایسا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس قوانین اور ضوابط بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ملک یا ریاست کے جو عوام ہیں وہ آزاد رہیں، منظم رہیں، پرامن رہیں اور خوشحال رہیں۔ تو اب کیا کام تھا؟ اب آئین سازی کا کام تھا کہ آئین بنایا جائے۔ لیکن آئین بنانے سے پہلے یہ آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے یہ پاس کیا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے اسلام کو رکھا جائے گا، اور جس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا۔ بقول قائد اعظم کے کہ ہم ایسی تجربہ گاہ قائم کرنا چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، تو جو بھی آئین بنایا جائے گا اس کی بنیاد، اس کا ابتدائیہ، اس کا پریمیبل قرارداد مقاصد ہوگا۔ صحیح۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرارداد مقاصد کی کیا اہمیت ہے۔ پاکستان کے آئینی ارتقاء کی تاریخ میں قرارداد مقاصد ایک انتہائی اہم دستاویز اور آئین سازی میں ایک بنیادی قدم ہے۔ اسے 12 مارچ 1949 کو منظور کیا گیا۔ اس قرارداد میں اسلام کو پاکستان کی اساس قرار دیا گیا۔ اس قرارداد مقاصد میں یہ کہا گیا کہ تمام اختیارات اور اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جمہوریت، آزادی، مساوات اور معاشرتی انصاف کے وہ سنہرے اصول و تصورات جو اسلام نے پیش کیے ہیں نافذ کیے جائیں گے، تاکہ لوگ اپنی زندگیوں کو اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھال سکیں۔ اور جیسا کہ ہم نے پیچھے دیکھا کہ اسلامی تصورات کے نفاذ پر اصرار، یعنی کہ زور اس لیے دیا گیا کیونکہ جدوجہد پاکستان کا مقصد ہی یہ تھا کہ برصغیر کے مسلمان جو تھے ان کو ایک ایسی ریاست مل جائے جہاں وہ اپنے دین اور مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اس لیے یہ انتہائی ضروری تھا کہ اسلام کو حکومت اور ریاستی پالیسی کی بنیاد بنایا جائے۔ تو اس کی قرارداد مقاصد کی کیا بنیاد تھی؟ اسلام تھی، اور اس بنیاد پر ہی ہم نے دوسرے آئین جو ہے وہ ترتیب دیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرارداد مقاصد 1949 کے نمایاں خد و خال کیا ہیں۔ سب سے پہلا، نمبر 1، اس قرارداد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ساری کائنات کا مالک اور ایک مقتدر اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے۔ اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ کی امانت ہے، اور اس اقتدار کو اسلام کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر استعمال کیا جائے گا، جو کہ عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے۔ نمبر 2، اسلام کے پیش کردہ جمہوریت، مساوات اور عدل اجتماعی، یعنی اجتماعی عدل۔ اجتماعی عدل کیا ہوتا ہے؟ معاشرتی، جو معاشرے سے ریلیٹڈ ہو، اس کے تصور جو ہے، اس کے اصول اور تصورات جو ہیں وہ ملک میں نافذ کیے جائیں گے۔ نمبر 3، مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی، انفرادی ہوتا ہے ایک سنگل فرد کی زندگی، اور اجتماعی کا مطلب ہوتا ہے ہول، یعنی کہ سب کی زندگی ملا کے، قرآن مجید اور سنت میں پیش کردہ اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے بہتر اور مناسب ماحول فراہم کیا جائے گا۔ نمبر 4، تمام اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ اقلیت کیا؟ جو نان مسلمس میجورٹیز ہوتی ہیں، یعنی کہ جو دوسرے ممالک، یعنی کہ مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اقلیت ہوتے ہیں۔ کیونکہ پاکستان ہے تو زیادہ تر جو اکثریت ہے وہ کس کی ہے؟ وہ ہے مسلمانوں کی، اور اقلیت میں وہ لوگ ہیں جو نان مسلمس ہیں۔ ان کو اپنے مذاہب کی پیروی کرنے اور اپنی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے پوری آزادی ہوگی۔
نمبر 5، پاکستان ایک وفاقی ریاست ہوگا۔ آئین میں متعین کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے تمام صوبوں کو خود مختاری حاصل ہوگی۔ نمبر 6، عوام کے بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اگر آپ غور کریں تو اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت سارے پوائنٹس، یعنی کہ جو ہم نے 6 پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں، اس میں سے کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو کہ ہم نے فرسٹ چیپٹر میں پڑھے ہیں، جمہوریت کے اصول میں پڑھے ہیں، اور 2-3 پوائنٹ ایسے ہیں کہ جو ہم نے قائد اعظم کے 14 نکات میں بھی پڑھے ہیں، جیسے وفاقی ریاست کے بارے میں، اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے بارے میں، اقتدار اعلیٰ کے بارے میں، جمہوریت، مساوات اور عدل و انصاف کے بارے میں، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب جب قرارداد مقاصد بن بھی گیا، منظور بھی ہو گیا، تو اب کیا کیا گیا کہ قرارداد مقاصد کے منظور ہونے کے بعد پہلی دستور ساز اسمبلی نے آئین سازی کا کام شروع کر دیا۔ آئین سازی، آئین بنانے کا۔ دستور ساز اسمبلی نے کئی کمیٹیاں تشکیل دیں۔ اس موضوع پر تفصیلی مطالعے اور گہرے غور و خوض کے بعد، یعنی غور و فکر کے بعد، ان کمیٹیوں نے اپنی سفارشات رپورٹ کی صورت میں دستور ساز اسمبلی کو پیش کر دیں، لیکن یہ سفارشات شرمندہ تعبیر نہ ہو سکیں، بلکہ گورنر جنرل غلام محمد نے 24 اکتوبر 1954 کو دستور ساز اسمبلی کو ہی توڑ دیا۔ پس اس دستور ساز اسمبلی کی 7 سال کی عمر، یعنی 1947 سے 1954 1947 تا 1954 کے دوران ملک کے لیے آئین نہیں بنایا جا سکا، اور اس کی وجوہات میں بہت ساری وجوہات شامل تھیں، جس میں سیاسی بحران و عدم استحکام تھا، یعنی سیاسی بحران چل رہا تھا، استحکام نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی، اور سیاسی جماعتوں کے اقتدار کے لیے جنگ شامل تھی، یعنی ہر جماعت چاہتی تھی کہ ہم اقتدار میں آ جائیں، اس لیے آئین سازی کا کام نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد جو پہلا آئین بنا 1956 میں، وہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔